اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ یہ جو صلح کلی مولوی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں اس میں کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں. آیت کا مطلب کچھ ہے، بتاتے کچھ ہیں، اور پھر یہ بھی کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمن کو برا نہیں کہا. کیا سنا آپ نے کہ یہ بھی حضور پر افتراء اور بہتان ہے. اچھا، اب آگے سنیں. اور یہ بھی آیا تھا پیچھے کہ صلح کلی کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کافر کو کافر نہیں کہا معاذ. یہ کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. اور اس میں ایک جو دنیاوی اعتبار سے بہت بھولا بنتا ہو یا مہذب بنتا ہے، ہاں بھائی کسی کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو ایسے لوگ اس بات کو زیادہ لاتے ہیں اور اس سے گمراہیت پھیلاتے ہیں. اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ ان صلح کلی واعظوں کو کون سجھائے کہ یہ کہنا تو معاذ اللہ کفر تک پہنچتا ہے کہ حضور علیہ وعلیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے کسی کافر کو بھی کافر نہ کہا. حضور نے کسی کافر کو بھی کافر نہ کہا، یہ کہنا کہاں تک پہنچتا ہے؟ کفر تک پہنچ جاتا ہے. کیسے؟ وہ دیکھیں، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو ان کے رب جل جلالہ کی جانب سے ان کو وحی کی جاتی ہے. سرکار وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. قرآن پاک میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ فرماتے ہی نہیں، جو فرماتے ہیں خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور خود قرآن عظیم فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اے کافرو تمہارے معبودوں کی پوجا میں نہیں کرتا اور نہ تم میرے معبود کی پوجا کرتے ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو یہ کہہ کر پکارو کہ اے کافرو. خدا نے حکم دیا قل، اے محبوب آپ فرمائیں. کیا فرمائیں؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو خدا نے حکم دیا کافروں کو آپ کافر کہہ کر کے پکاریں. ہاں، تو خدا حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو یہ کہہ کر پکارو کہ اے کافرو، یعنی کافروں کو کافر کہہ کر مخاطب کر کے ان کو یہ بات سنا دو. یا بعض ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کلمہ پڑھتے تھے، صرف اتنا کہا تھا. منافقین جو تھے حضور کے زمانے میں، جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، کیا کہا تھا؟ یحدثنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ وسلم ان ناقۃ فلان بواد کذا وما یدریہ بالغیب معاذ اللہ. یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے یوں کہتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جنگل میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر؟ معاذ اللہ. یہ کس نے کہا تھا؟ حضور کے زمانے کے منافقین نے کہا تھا. اب جب یہ کہا ان لوگوں نے تو اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ان منافقین نے کہا تھا حضور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی غائب ہو گئی، فلاں جنگل میں ہے، حضور کو غیب کیا معلوم معاذ اللہ. تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا فرمایا؟ ترجمہ سنیے. یعنی اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے. اے محبوب تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے تم ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ
بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ یہ کہہ دیجئے۔ اب یہاں سنیے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ جو مسلمان کہلانے والے تمہارے علم غیب سے مطلقاً منکر ہیں، ان پر یہ فتویٰ دے دو کہ تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے۔ تو کافر کہنے کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ بے شک۔ پھر یہ کیسے کہہ دیں گے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہا؟ اللہ نے حکم دیا کہنے کے لیے، تو حضور نے کہا کہ نہیں کہا؟ بے شک۔ تو فرماتے ہیں تو صلح کلی واعظوں کے اس ناپاک مقولے کا یہ مطلب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کافروں کو کافر کہو، جو مسلمان کہلانے والے تمہارے علم غیب سے مطلقاً منکر ہوں ان پر کافر ہو جانے کا فتویٰ دو، مگر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ حکم الہی پر عمل نہ کیا اور کسی کافر کو بھی کافر نہ کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر ان کی بات مان لیں کہ حضور نے کسی کافر کو کافر نہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے خدا کا حکم نہ مانا۔ خدا تو فرما رہا ہے کہو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اور فتویٰ دو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، بہانے مت بناؤ۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور نے کافر نہیں کہا کسی کافر کو، تو معاذ اللہ مطلب کیا ہوگا کہ حضور نے خدا کا حکم ہی نہیں مانا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کفر تک جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ فرماتے ہیں حق کے ان دشمنوں، باطل کے ان دوستوں کو کون دکھائے کہ یہ کہنا کہ کافر کو کافر مت کہو، شاید وہ کبھی مسلمان ہو جائے۔ شرعاً ایسا بدیہی البطلان ہے، یعنی بالکل بطلان باطل ہے، بالکل ظاہر ہے بات، اس کا باطل ہونا، اس کا غلط ہونا بالکل ظاہر و باہر ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں جس کا بطلان ہر مسلمان پر واضح و عیاں ہے، کافر کو بحکم شرع اسی وقت تک کافر کہا جائے گا جب تک وہ کافر ہے، اور جب بتوفیق اللہ تعالی وہ مسلمان ہو جائے گا اس وقت اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ بے شک۔ مسلمان کو اسی وقت تک مسلمان کہیں گے جب تک وہ مسلمان ہے، اور جس وقت کوئی مسلمان معاذ اللہ کافر ہو جائے گا اس وقت اس کو کافر مرتد کہیں گے۔ ان صلح کلی واعظوں کے اس نجس قول کا مطلب تو یہ ٹھہرا کہ مسلمان کو مسلمان مت کہو، شاید وہ کبھی معاذ اللہ کافر ہو جائے۔ جب یہ بات کہی جا سکتی ہے کافر کو کافر مت کہو، شاید وہ کبھی مسلمان ہو جائے، تو پھر یہ بھی تو کہہ سکتے کہو کہ مسلمان کو مسلمان بھی مت کہو، پتہ نہیں کب کافر ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں شربت انگور کو شربت انگور مت کہو، شاید کبھی مسکر ہو کر شراب بن جائے۔ انگور، شراب جو بنتی ہے انگور سے بنتی ہے نا، انگور سے رس نکالا جاتا ہے، پھر اس کو دھوپ وغیرہ دے کر کے اور اس میں جب نشہ آ جائے شراب ہے۔ تو انگور کا شربت نکالا گیا تو شربت ہے، مگر جب اس میں نشہ آ جائے تو اب شربت نہیں، اب وہ شراب ہو گئی، ہے نا۔ تو اب ان کے کہنے کے حساب سے یہ بھی کہنا چاہیے شربت انگور کو شربت انگور مت کہو، شاید کبھی مسکر ہو کر یعنی نشہ آور ہو کر کے شراب بن جائے۔ پھر شراب کو شراب مت کہو، شاید کسی وقت سرکہ ہو جائے، شراب سے سرکہ بھی بنتا ہے۔ سور کو سور مت کہو، شاید کسی وقت کانے نمک میں جا کر نمک بن جائے۔ نمک کی جہاں کان ہو، نمک کی پیداوار جہاں ہو، اگر کوئی سور یا کتا وہاں پر مر جائے اور اس نمک کی پوری کھیتی کے اندر کان کے اندر وہ بالکل گھل مل کر کے نمک ہی ہو جائے، تو پھر اب سور بچا، وہ بالکل نمک ہو گیا اس میں مل کر کے، یا کتا مر گیا تو کتا بھی اس کے اندر مل کر کے نمک بن گیا، تو پھر وہ نہ کتا رہا اور نہ سور رہا۔ تو فرماتے سور کو سور مت کہو، شاید کسی وقت کانے نمک میں جا کر نمک بن جائے۔ حتیٰ کہ بیوی کو بیوی مت کہو، شاید کسی وقت طلاق دے بیٹھو۔ یہ طلاق دے دو گے تو بیوی تھوڑی رہے گی، نکاح سے باہر ہو گئی، اجنبی ہو گئی۔ تو حتیٰ کہ بیوی کو بیوی مت کہو، شاید کسی وقت طلاق دے بیٹھو اور وہ تمہارے لیے بالکل اجنبیہ ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ایسی بات لے کر کے آتے ہیں، ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت عمدہ بات کہہ دی، مگر اس کی حقیقت میں جائیں
گہرائی میں جائیں تو پھر وہ کتنی خطرناک ہے کہ کفر تک جانے والی ہے. اور اس کی ایک بات کو مان لو تو پھر اتنی باتیں نکل جائیں گی. مسلمان کو مسلمان مت کہو، شاید کبھی کافر ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین. شربت انگور کو شربت انگور مت کہو، شاید وہ شراب ہو جائے. پھر شراب کو شراب بھی مت کہو کہ پھر وہ کبھی سرکہ ہو جائے. پھر سور کو سور بھی مت کہو، کہیں وہ کانی نمک میں مل کر نمک ہو جائے. پھر بیوی کو بیوی بھی مت کہو، کہیں تم طلاق دے دو تو وہ کسی اور کی بیوی ہو جائے. پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے بد عقلوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.